اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے سبجیکٹ کا نام ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے اور اس وقت ہم یونٹ نمبر 9 کو پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام پرابلمس اینڈ ایشوز آف ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے، اور یہ پریزنٹڈ بائی میں محمد سیف اللہ خان آپ سے مخاطب ہوں، اور ہمارا کورس کوڈ نمبر 8623 ہے اور یہ بی ایڈ کا کورس ہے، اور یہ ہماری یونیورسٹی کا نام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ تو آئے اسٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہا ہے انٹروڈکشن اس چیپٹر کا، وہ کہ ایلیمنٹری ایجوکیشن از ٹپیکلی دا فرسٹ اسٹیج آف کمپلسری ایجوکیشن۔ ایلیمنٹری جو ہے وہ ایک کمپلسری ایجوکیشن کا حصہ ہے، کمنگ بٹوین ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، یعنی یہ ایجوکیشن ارلی چائلڈہڈ اور سیکنڈری ایجوکیشن کے بیچ کے درمیان میں آ جاتا ہے، جسے ہم ایلیمنٹری ایجوکیشن کہتے ہیں۔ کہ اکارڈنگ ٹو دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان اٹ از مینڈیٹوری فار دا گورنمنٹ ٹو پرووائڈ فری اینڈ compulsory education to all children between the age of 5 to 16 years and enhance adult literacy۔ یعنی کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ کہتا ہے، پابند کرتا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ فری ایجوکیشن دے، کمپلسری ایجوکیشن دے 5 سال سے لے کے 16 سال کے بچوں کو، تاکہ وہ لٹریٹ ہو جائے، تاکہ ہماری لٹریسی پاکستان کی بڑھ جائے آگے کہ ود دا 18 amendment دا concurrent list which comprises of 47 subjects was abolished, and does this subject include education were transferred to federal unity as move towards provincial autonomy۔ جب سے 18ویں تنظیم کا جو ہے یہ ختم کی گئی اور 47 جو ہے تو اس کی وجہ اس کی ختم ہونے سے ایک بات یہ ہے کہ پہلے تو فیڈرل جو چاہتا تھا اس کی یونٹی سے جو چیز تھی وہ ہوتی ٹرانسفر ہوتا، لیکن اب کیا ہے پروونشل جو ہے ہر پروونس سے خود مختار ہے اور وہ اپنی مرضی سے اس کی اٹانومی کہ وہ اپنی بچوں کو اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے وہاں پہ تعلیم اپنی پروونسز میں فراہم کرے۔ آگے دا year 2015 was important in the constitution that is marked the deadline for the participant of Dhakkar Declaration Education to all EFA Commission انکلوڈنگ پاکستان۔ یعنی کہ 2015 میں جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ ایک چیز ہوئی جس کو جو ڈھکر میں ہوئی، جس میں ڈکلیئر کیا ایجوکیشن فار آل کا جواب آج بھی اسٹوڈنٹس آپ سب کو یہ بہت سننے میں ملتا ہوگا، ایجوکیشن فار آل ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بھی ایجوکیشن فار آل کا ٹیگ لائن بہت چلتا ہے، وہی ای ایف اے ہے اس کی ہی انڈر جو ہے یہ آتا ہے، جس میں جو ہے سب ایجوکیشن حاصل کرنا ہر بندے کا حق ہے۔ یہ 2015 میں اس کو اہمیت دی گئی تھی۔ آگے کہ ایجوکیشن related statistics compiled the Pakistan program regarding education target set up in vision 2030، یعنی 2023 تک جو ہے اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہمارا جا کے ہم سب کو جو ہے پاکستان میں ویژن ہے کہ فری ایجوکیشن دیں گے۔ پھر پاکستان از لیگنگ بیہائنڈ ان اچیونگ ای ایف اے ٹارگیٹ اینڈ دا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی بہت پیچھے ہے اس ایجوکیشن فار آل کی ریس کی دوڑ میں، یہ ایم ڈی جیز میں۔ پھر ہے ڈس کال فار انالیسز آف ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان فار دا انویسٹیگیشن آف دا ایشوز اینڈ پرابلمس بینگ فیس ٹو سو دیٹ دا ورک سولوشنز کوڈ بی ریکمینڈیڈ۔ یعنی کہ پاکستان کی ایجوکیشن جو سسٹم ہے وہ اتنا مؤثر نہیں ہے اور اتنا عجیب و غریب سے کہ اس میں ایشوز اور پرابلم دن بدن آتے ہیں اور اس ورک پلیس پہ بھی اس کے سلوشنز نہیں آئے اور اس کو ریکمینڈ ہم نہیں کر سکتا۔ آگے کیا جو آبجیکٹیوز اس سبجیکٹ کے آتے ہیں وہ ہے جی ہمارے پاس نمبر 1 انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف فیمیل ایجوکیشن اینڈ ریزن فار ڈپازٹ ایٹ ایلیمنٹ لیول، ایلیمنٹ لیول پہ جو ہے اس کا جو ہے ڈپازٹ کیا جائے۔ نمبر 2 پہ کیا ہے آئیڈینٹیفائی دا فیکٹرز وچ افیکٹ دا ڈیولپمنٹ آف کریکولم ان پاکستان۔ آئیڈینٹیفائی ہم کریں گے کریکولمس کے فیکٹر، کریکولم جیسے پاکستان میں اس کی اہمیت کیا ہے اس کو افیکٹ کیا۔ نمبر 3 پہ ڈسکرائب دا سگنیفیکینس آف ہیلتھ اینڈ فیملی لائف ایجوکیشن ان ڈفرینٹ لیولز آف اسکولنگ اینڈ چیلنجز فیس بائی ٹیچرز، یعنی کہ فیس بائی ٹیچر جو ہے یہ ہم دیکھیں گے ایلیمنٹری اسکول لیول پہ ہیلتھ اور فیملی کا سے کتنا امپورٹنٹ ہے اسکول لیول۔ پھر انالائز 4 پہ ہم کریں انالائز دا ایگزامینیشن سسٹم ان پاکستان اینڈ سجیسٹ میئرز فار اٹس امپرومنٹ کے لیے
جو ہے کچھ میئرمنٹ لیں گے پاکستان میں تاکہ ایگزامن کیا جائے پاکستان کو انالائز کرتے ہوئے اس کے سسٹم کو. پھر نمبر 5 پہ کیا ہے, ڈسکس دا رول آف پاکستان, ڈسکس دا رول آف پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر ان امپارٹنگ ایلیمنٹری ایجوکیشن ان دا پاکستانی. کہ پبلک اور پرائیویٹ پاکستان میں اتنا عجیب و غریب سا سسٹم ہے کہ ان سب کا الگ مختلف قسم کا رول ہے, ان دونوں کو ہم اسٹڈی کریں گے. نمبر 6 پہ کیا ہے, acknowledge the role of distance education in private teaching training facilities all over Pakistan. کہ ابھی کووڈ-19 میں ہم اس کا ویسے ایک ٹریلر دیکھ بھی چکے ہیں, تو اس میں یہی ہے کہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ہم پاکستان میں کیا فیسلٹیز ہیں اور ٹریننگ کتنی ٹیچرس کو اس کے بارے میں دی, اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے اوور آل پاکستان میں. تو آئے اسٹوڈنٹس اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس آخری اپنے چیپٹر یونٹ نمبر 9 کا. یہ ہے فیمیل ایجوکیشن. یہ کیا ہے, جینڈر رول ان پاکستان. سب سے پہلے ہمیں جینڈر رول جو ہے پاکستان میں جتنے مردوں کی تعلیم ضروری ہے اتنی عورتوں کی, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اس سے ہم جو ہے ایجوکیشن کو بڑھا سکتے ہیں. سب سے پھر ہے امپورٹنس آف فیمیل ایجوکیشن, یعنی فیمیل کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اگر ایک عورت کو جو ہے ایک یونیورسٹی گھر کی کہی گئی, سب کی پہلی جو ہے ماں یونیورسٹی ہوتی ہے, تو اگر عورت پڑھی لکھی ہوگی تو ہی وہ یونیورسٹی گھر میں چل پائے گی نا. اگر ایسا نہیں ہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے. اس لیے عورت کی ایجوکیشن اسلام میں بھی اور ویسے بھی بہت اس کو اہمیت دی گئی ہے. آگے کہ رورل ورسز اربن. رورل یعنی کہ دیہاتی, اور اربن ویسے مطلب بڑے شہر. رورل میں اور قسم کی تعلیم ہوتی ہے, اربن میں مطلب ہے کہ ماڈرن قسم کی تعلیم ہوتی ہے. پھر رول آف گورنمنٹ ان فیمیل ایجوکیشن. کیا رول ہے ایجوکیشن کا فیمیل کا ایجوکیشن. پھر 2 پاؤنڈ فارمولا ہے. 2 پاؤنڈ ریٹ انکریز ڈرامیٹکلی افیکٹ پرائمری اسکول, یعنی کہ جیسے ہی تعلیم بڑھے گی تو اسی سے جو ہے پرائمری اسکولنگ بھی بڑھ جائے گی. یہ کہتا ہے انرول ریمین دا گریٹسٹ چیلنج. انرولمنٹ جو ہے بچے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو, چھوٹی بچیوں کو گھروں میں جو امیر لوگ ہیں انہیں غلام بنا کے رکھ لیتے ہیں اور پھر ان سے غلط کام کرتے ہیں اور زندگی بھر انہیں تعلیم نہیں دینے دیتے. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ جو گریٹ, اسی طرح لڑکے ہیں ان کو بھی جو ہے یہ غلامانہ جو ہے پاکستان میں اس کی پریکٹسز ہیں, جس میں جو ہے امیر لوگ غلام در غلام جو ہے بچیوں کو بنا لیتے ہیں اور اپنے بچوں کے ذریعے گھر میں کام شام کرواتے ہیں, جسے ہم چائلڈ لیبر کہتے ہیں. اس کے ذریعے جو غلام ماں باپ ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ صرف پیسے مل جاتے ہیں ان کی غلامی کرتے ہوئے. جو بچے ان کے گھر, بڑے لوگوں کے گھر کام کرتے ہیں, ہل چلاتے ہیں دوسرے کا, تو اور اس کے فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو انرولمنٹ اسکول اور کالجز کی, وہ اسکولوں کی وہ محدود رہتی ہے, وہ بڑھتی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن جو سسٹم ہے وہ ابھی تک ڈاؤن پہ ہے, اپ نہیں چل رہا. سب سے پہلے آزاد ہوگا تو ہم چلیں گے آگے کہ جی کریکولم فیکٹر افیکٹو کریکولم ڈیولپمنٹ ان پاکستان. تو یہ فیکٹرز ہیں جو جیسے بتا رہے ہیں افیکٹنگ ان پاکستان. پھر ہے جی پلے لیک آف الائنمنٹ ہے کہ الائن نہیں ہو رہا, کوئی بات کرتا ہے, کوئی بات. پھر اکنامک اکانومی, ہماری اکانومی گئی گزری ہے, گھٹیا ترین ہے, ہم سب سے گئے گزرے ہیں دنیا میں, ہمارا ہر چیز میں ڈیفالٹ میں چل رہے ہیں, نئے برآمد ہر چیز. اسی طرح ایجوکیشن کی جب اکانومی نہیں ہوگی تو کیسے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن دیں گے, اور اس کی وجہ سے پرابلمس کا ہی شکار ہر وقت رہیں گے. آگے کہ پولیٹیکل انفلوئنسز, یعنی پولیٹیکل جو ہے یہ پولرائزیشن ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے. الیکشنز کا دور بھی آپ کو پتہ اسٹوڈنٹس آ رہا ہے, عجیب و غریب سے مسائل ہیں. کیا بتائیں آپ کو, خود بھی اندازہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں, یہ جو عام لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, پولیٹیشنس کے بچے, ان کو اچھی ایجوکیشن باہر دیتے ہیں, اور عام غریب لوگ پاکستانی کو جو غیر معیاری تعلیم دی جاتی ہے. اسی کی وجہ سے جو ہے جب دوگلا پن ہوگا تو بہت نقصان ہوگا یہ کریکولم میں ہمارا. لوگ اس کے لیے سیٹیں جو ووٹ ملتے ہیں اس کے بدلے. پھر ان ایڈیکویٹ ایویلیویشن ہوتی ہے, اسی وجہ سے غلط طریقے سے ایویلیویشن. پھر ڈس اپروول آف سوسائٹی, یعنی اپروول کو سوسائٹی کو دیکھا نہیں جاتا, اپنے ووٹ بینک کو دیکھا جائے, انہیں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یہ بڑی عجیب سی ایک نوعیت ہے. پھر ہے کریکولم مور اربنائزڈ, کریکولم جو ہے وہ اربنائزڈ ہو. پھر لیک ان سروس ٹریننگ, لیک ہے سروس ٹریننگ کے اندر, یعنی کہ سروس کے اوپر جا کے آپ کو ٹریننگ ہی نہیں جاتی, بس آپ کو ایم ہی بٹھایا جاتا ہے اور بس آپ کو ایک بادشاہ سلامت کی طرح بابو جی بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے. بس یہی آپ کی ٹریننگ ہے, اور بس یہی آپ کی لائسنس ہے, اور یہی آپ کی سب کچھ ہے. یہ عجیب و غریب سا ایک معاملہ ہے. پھر ٹیچر ریکروٹنٹ ٹو ایکسیپٹ چینج, ٹیچر چاہتے ہی نہیں چینج لانا, وہ چاہتے ہیں کہ جیسا معاملات چل رہے ہیں ویسے چلتے رہے. پھر لیک آف کمٹمنٹ آف نیشنل فلاسفی, نیشنل فلاسفی ہماری ہے ہی عجیب و غریب, آج تک کلیئر نہیں ہوئی.
بس اس کی وجہ سے ہی ہماری کمٹمنٹ جو ہے خراب جا رہی ہے. آگے جی کیا ہے؟ ہیلتھ اینڈ فیملی لائف ایجوکیشن HFLE اسے ہم کہتے ہیں. تو سر جی اس کا مخفف ہے یہ کہ فیملی لائف ایجوکیشن ڈیورنگ چائلڈہڈ. فیملی لائف چائلڈہڈ میں کیا ہے؟ اس کے بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے اچھی ہے بری لڑاکی ہے یا نیک لوگوں کا گھر ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. دا چیلنجز آف ٹیچرز HFLE, اس کے بہت سارے چیلنجز جو ہے یا ہیلتھی لائف ہے یا انہیلتھی بیماریاں, گھر میں TB کے مریض ہیں یا ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں, بہت عجیب و غریب سے معاملات, یا شوگر کے مریض ہیں, جو بچوں کے لیے فیملی لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے. یہ بس کیا کہیں, یا باپ جو ہے یا ماں میں سے کوئی جو ہے وہ جو نشئی ہے, اس کی سے بہت عجیب و غریب سا فیملی تباہ ہو جاتی ہے. آگے کہ ایگزامینیشن سسٹم ہے, ایگزامینیشن سسٹم بھی عجیب و غریب سے ہے, کوئی کلیئر نہیں ہے. ہر اسکول ہر کالج اپنی مرضی کا ایگزامینیشن, انڈیویجول ہے, کوئی ایک کلیئر ایک مورچے پہ نہیں لڑے. اسی طرح سبجیکٹ پنجاب نہیں چلے گئے, پنجاب کا اپنا ایجوکیشن سسٹم ہے, خیبر پختونخوا کا ایسے ہے, ایسے سندھ کا اپنا ہے, بلوچستان کا اپنا ہے, یہ بلتستان کا اپنا, اور یہ آزاد کشمیر کا اپنا ہے. بس یہی معاملات ہے. پھر ایک ایگزام انالیسس رپورٹ, ہر ایک ایگزام رپورٹ الگ قسم کی, اس سے کوئی کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا. آگے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں پرائیویٹ اسکولس میں پڑھتے ہیں کہ کیا ہے میڈیم آف انسٹرکشنز اس میں ہے کہ انگلش ہوگا, پھر یا کیا ہوگا ٹیچر ٹیکنیک. یہاں پہ کیا نمبر 1 پہ پری سروس سے پہلے نمبر 1 ان سروس میں وہ کیا ٹیچر پڑھائے گا. پھر ٹیچر ٹریننگ تھرو ڈسٹینس ایجوکیشن مطلب کووڈ-19 میں آپ نے دیکھا آن لائن یا واٹس ایپ پہ پڑھایا جاتا تھا, تو وہ عجیب و غریب سے ٹیچر ٹرین نہیں تھے, بچے ٹرین نہیں تھے, عجیب و غریب معاملات ہو گئے. اور وہی کچھ ہوا کہ ٹریننگ نہیں تھی اور وقت ضائع ہوا, بس نمبر مل گئے, اور بس یہی بچوں کو چاہیے, ٹیچر کو چاہیے, تنخواہ ہونے چاہیے, بچوں کو نمبر چاہیے, بس اسی پہ معاملہ سیٹ ہو گیا. ویسے بھی پاکستان میں میرج سسٹم نہیں ہے, تو اللہ خیر صلی اللہ ان سروس ٹریننگ پروگرام. آگے ہم چلتے ہیں, اس میں کیا جی ٹرینرز چاہیے ہوتے ہیں, اور نمبر 2 پہ ٹرینیز چاہیے ہوتے ہیں, اور نمبر 3 پہ کیا ٹریننگ میتھڈ چاہیے. تینوں جب تک نہیں ملتے تب تک ان سروس ٹریننگ پروگرام نہیں ہوتا. تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارا پورا کا پورا کورس آپ کا ایلیمنٹری ٹیچنگ جو ہے ختم ہوتا ہے BEd کا. یہ کورس کوڈ ہمارا 8623 تھا. تو اللہ حافظ میں جیسے, اینڈ گڈ لک ٹو یور فائنل ایگزام, اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا.